ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ چھپکلی میں نے اس لیے پیدا کی ہے کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ چھپکلی جسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ نے اسے پیدا کیوں کیا؟ اس چھپکلی کے پیدا کرنے کے پیچھے آپ کی کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، جو سن کر ہر انسان حیران رہ جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں تو ہمیں دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو ہمیں بے فائدہ یا بیکار لگتی ہیں، یا بعض اوقات ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز کیوں پیدا کی گئی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز بے فائدہ یا بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ ہم انسان اس کی حکمت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مخلوق بے مقصد یا بے فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو، جنات ہوں یا زمین کے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوں۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے یا ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور اکثر کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف چھپکلی بلکہ دنیا کی ہر چیز کی حکمت اور اس کے فوائد کی معلومات عطا فرمائی، تاکہ انسان اپنی زندگی میں صبر، حکمت اور اللہ کی مخلوق کی قدر جان سکے، اور ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ کر شکر گزار اور پرہیزگار بنے۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے کہ اچانک اس درخت پر ایک چھپکلی آ گئی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو چھپکلی پر بہت غصہ آیا، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے میں تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال اپنی جگہ بالکل درست ہے، کیونکہ آپ کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے، یہ کہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ چھپکلی کا یہ سوال بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ علیہ السلام اسے کوئی تعلیم دینا چاہتے تھے، نہ تبلیغ کرنی تھی، اور نہ ہی میں اسے خوراک مہیا کرتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کیا فائدہ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اے موسیٰ، آج تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے، میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو فائدہ یا مقصد کسی ایک مخلوق سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسری مخلوق سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اے موسیٰ، یاد رکھو، اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اور جانور پیدا کیے ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ حکمت اور مقصد ہے۔ ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، دیکھنے میں بدصورت ہے، اور اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ،
تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ناشکرا ہے، بے صبر ہے، فساد ڈالنے والا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، زمین میں بغض و کینہ پھیلانے والا ہے۔ اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ؟ تب چھپکلی نے جواب دیا، اے موسیٰ، میں اپنی تخلیق کے فائدے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری مرضی کے خلاف ہو تو ناراض نہ ہوں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا علی، چھپکلی کو مارنا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، زمین پر کچھ مخلوقات انسانوں سے دشمن ہیں، انسان کی دشمن ہے، اور شیطان سے بیعت کر کے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور اسی میں چھپکلی بھی شامل ہے، اس لیے اسے مارنا گناہ نہیں۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، یہ کب اور کیسے پیدا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام سے لاکھوں سال پہلے ہی زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیل گیا تھا، اور وقت کے ساتھ زمین پر ظلم و فساد پھیلانے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، مگر ایک چھوٹی چھپکلی بچ گئی جو زمین کی غاروں اور پانی میں چھپ گئی۔ وقت گزرتا کیا تو یہ بچی ہوئی چھپکلی حسد میں جلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا۔ ناظرین، اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ تب سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے اور ہر ممکن طریقے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ واحد مخلوقات ہیں کہ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہی چھپکلی خوش ہو کر آگ کو بھڑکانے لگی تاکہ نقصان پہنچے، اور تب سے اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے اور اپنے گھر سے بھگانے میں کوئی گناہ نہ جانا، بلکہ اس پر ثواب رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور اس پر ثواب مقرر فرمایا، کیونکہ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا رکن ہے جس کی 6000 سے زائد اقسام ہیں۔ یہ تقریباً تمام بر اعظموں میں پایا جاتا ہے سوائے انٹارکٹیکا کے۔ زیادہ تر کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے اور مکوڑوں کا شکار کرتی ہے، اور کچھ اقسام میں رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت بھی پائی جاتی ہے تاکہ شکاری خور جانوروں سے بچ سکے، تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، اور دوسری ضرب پر کچھ کم، تیسری ضرب پر اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ چھپکلی ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی اور یہ زہریلی اور نقصان پہنچانے والی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک صحابی کی آزاد کردہ غلام عورت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تو وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا اور دریافت کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت شیطان نے اس مخلوق کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ تب سے یہ نسل انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے، یعنی چھپکلی کی نسل انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے اور ہر ممکن طریقے سے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا تو یہ چھپکلی خوش ہو کر آگ کو بھڑکانے لگی۔ اسی واقعے کی بنا پر علماء اور ائمہ کی مستند روایات میں کہا گیا ہے کہ چھپکلی کو مارنا یا گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ثواب کا حکم ہے۔ بعد ازاں بے ضرر بھی ہوتی ہے، مگر بعض میں زہریلا پن پایا جاتا ہے، اور روایتوں میں آیا ہے کہ چھپکلی ایک ایسی مخلوق ہے جس نے زمانہ قدیم میں انسانوں کے خلاف شیطانی بیعت کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم فرمایا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی۔ اسی سلسلے میں ایک واقعے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارا اسے بڑی مقدار میں نیکیاں ملتی ہیں، اگر دوسری ضرب میں مارا تو اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر تیسری ضرب میں مارا تو اس سے بھی کم۔ تاریخ اور روایات میں اس بارے میں
मुफस्सल है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो चींटी ने हिमायत की और छपकली ने नमरूद की तरफदारी की। और इसी वजह से बाज़ फुक़हा और अवाम में यह रिवाज है कि घर में छपकली को मारा जाए या उसे बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उसे बदशगुनी या नुकसानदेह समझा जाता है। अलबत्ता फ़ुक़हा मुक़िफ़ और किसी ख़ास सूरत हाल में हुक्म मुख्तलिफ उलमा और रिवायतों की ताबीर पर मुनहसर हो सकता है। इसलिए आम बात यह है कि छपकली एक ऐसी जानदार है जिसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल और हिकायात वारिद हुई हैं, और रिवायत की रोशनी में बाज़ उलमा ने उसे मुज़र और दुश्मन मखलूक करार दिया है। इसी बुनियाद पर उसको मारने या घर से दूर रखने में हमें रिवायत और फ़क़ी दलाइल को सामने रखकर फ़ैसला करना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरशाद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसान से नाखुश हैं, और उन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो हर तरह से इंसान को नुकसान पहुँचाएगी। इन्हीं में से एक छपकली और उसके ख़ानदान से जुड़ी मखलूक़ात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलक़त से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छपकली का ख़ानदान बड़ी तादाद में बसता था, और वक्त गुजरने के साथ ये ख़ानदान बहुत वसी हो गया, यहाँ तक कि ज़मीन को दोज़ख की मानद कर दिया। इस ख़ानदान ने इतना जुल्म और फसाद किया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अज़ाब नाज़िल किया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया, सिवाय कुछ छोटे बच्चों के जो ज़मीन के गारों और पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, ये बची हुई नस्ल बुग़्ज़ और हसद में डूबी रही और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक पहुँच गई। तब शैतान ने उस नस्ल के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ख़त्म की गई। तब से ये मखलूक़ात इंसान से नफ़रत करती हैं और हर मुमकिन तरीके से इंसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती रहती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में छपकली को मारने का हुक्म बयान हुआ है। नाज़रीन, याद रखें कि बाज़ लोग कहते हैं कि छपकली को मारने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, मगर शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। यह सिर्फ लोगों की अपनी राय और रिवायत है। छपकली एक मोज़ी जानवर है और इससे नुकसान का अंदेशा होता है। कभी कभार ये खाने में अपना लुआब डाल देती है या खाने को आलूदा कर देती है, जिससे जहरीले असरात पैदा हो सकते हैं और इंसानी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसलिए इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे मारना जायज़ और ज़रूरी करार दिया गया है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सांप को मारा उसके लिए अजर है, और जिसने छपकली को मारा उसके लिए 100 नेकियां हैं। इस मोज़ी जानवर को घर से भगाना या मारना दोनों जायज़ हैं और उसे मारने पर सवाब भी है। ख़ास तौर पर अगर पहली ज़रब में मारा जाए तो उसका सवाब ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला हम सब को हर मोज़ी चीज़ के शर और शैतानी फितनों से महफूज रखे, आमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि वो समंदर के किनारे जाएं और वहाँ पर मौजूद हर जानदार की तख्लीक में हिकमत देखें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पहुँचे तो उन्होंने एक बड़ी मछली देखी जो मामूल के मुताबिक पानी के अंदर छुपती रहती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि या अल्लाह, इस मछली का क्या फ़ायदा है और उसे पैदा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, ये मछली समंदर के तवाज़ुन के लिए पैदा की गई है। यह न सिर्फ छोटे कीड़ों और हशरात को खाती है बल्कि समंदरी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम रखने का काम भी करती है। इससे पानी साफ़ रहता है और समंदरी ग़िज़ाई सिलसिला कायम रहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर गौर किया और समंदर में तीरते हुए छोटे छोटे मखलूक़ात पर भी नज़र डाली तो मालूम हुआ कि हर जानदार की अपनी जगह और अपनी हिकमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हर जानदार चाहे वो छोटा हो या बड़ा अपना काम अंजाम दे रहा है। इंसान सिर्फ वही देखता है जो नज़र आता है, लेकिन मैं हर जानदार की ज़रूरत और हिकमत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। इसी दौरान एक परिंदा आया जो सहराओं में बैठकर बीज खाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ये परिंदा तो बस बीज ही खाता रहता है, इसे देखकर लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये परिंदा सहराओं में बीज फैलाकर ज़मीन को सरसब्ज़ रखने का काम करता है। अगर ये ना होता तो ज़मीन खुश्क और बंजर हो जाती।
ہر بیج میں زندگی چھپی ہوئی ہے اور یہ پرندہ اسے اگانے میں میری مدد کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک چھوٹے کیڑے کو دیکھا جو پتوں کے نیچے رہتا تھا۔ آپ نے کہا یا اللہ، یہ کیڑا تو بے مقصد لگتا ہے، اس کو بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کیڑا زمین کی مٹی میں کھدائی کرتا ہے، زمین کو ہوا دیتا ہے اور مٹی کی زرخیزی بڑھاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو فصلیں اور پودے اچھی طرح نہ اگتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت دیکھی اور حیران ہو گئے کہ کس طرح ہر چھوٹے بڑے جاندار میں ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، یا علی، یہ چھوٹے کیڑے اور کیچڑ میں رہنے والے جاندار بے فائدہ کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ جاندار زمین کی حفاظت اور توازن کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اگر تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے تو زمین کا توازن بگڑ جائے گا اور انسان خود نقصان میں آئے گا۔ پھر اسی شخص نے پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا علی، اگر یہ جاندار نقصان پہنچا سکتے ہیں تو کیا انہیں مارنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نقصان انسان کی زندگی یا مال پر پہنچنے کا اندیشہ رکھتا ہو اسے مارنا جائز ہے، اور اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی جاندار بے مقصد یا بے فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز میں حکمت کو سمجھے اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کی عزت کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک چھوٹا سا کیڑا آیا جو زمین کے اندر سوراخ بناتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہ کیڑا کیا کام کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ کیڑا زمین کو ہلکی اور نرم کرتا ہے، فصلوں کی جڑیں بہتر بناتا ہے، جڑیں بڑھتی ہیں، پانی زمین میں جذب کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے قاصد، یہ کیڑا زمین کے توازن کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین خشک اور بنجر ہو جاتی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے جاندار کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ چھپکلی ہو، مچھلی ہو، کیڑا ہو یا پرندہ ہو، سب کی اپنی حکمت ہے، اور انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت دیکھے اور شکر ادا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹے کچھوے کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، یہ کچھوا تو بہت سستا اور کمزور لگتا ہے، یہ زمین پر رینگتا رہتا ہے اور بظاہر کسی کام کا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کچھوا زمین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنی مضبوط کھال اور دھیرج کے ذریعے خطرناک ماحول میں زندہ رہتی ہیں۔ اس کی موجودگی سے کچھ نقصان دہ کیڑوں اور چھوٹے جانوروں کی تعداد قابو میں رہتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں ایک چھوٹے کیڑے کو دیکھو جو درختوں کی جڑوں میں رہتا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کام کرتا ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ کیڑا جڑوں کی حفاظت کرتا ہے اور زمین کے اندر کھدائی کر کے مٹی کو زرخیز بناتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، یہ کیڑا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق پیدا ہوا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز فضول نہیں بنائی گئی، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین اور فصلیں نقصان اٹھاتی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، یا علی، کیا ہر چھوٹا جانور، چاہے وہ چھپکلی ہو یا کیڑا، انسان کے لیے فائدہ رکھتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، ہر جاندار کی اپنی جگہ اور مقصد ہے۔ کچھ زمین کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ نقصان دہ حشرات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہے اور انسان کو اسے سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں ایک چھوٹا سا پرندہ دیکھا جو پتوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا، یا اللہ، یہ پرندہ تو بس بیج چگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ پرندہ بیج بکھیرتا ہے اور زمین پر نیا پودا اگانے میں میری مدد کرتا ہے، ورنہ زمین ویران ہو جاتی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے کیڑے کو دیکھا جو پودوں کے بیچ رہتا تھا اور مٹی میں چھوٹے سوراخ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کیڑا زمین کو ہوا دیتا ہے، پانی کو جذب کرتا ہے اور فصلوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہر جاندار اپنے مقام پر اہم ہے،
اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ساتھ ایک تجربہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بچھو نے ایک خطرناک زہریلی مکڑی کو مارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے جنات، یہ عقرب بھی میرے علم کے مطابق پیدا ہوا ہے۔ یہ زمین پر توازن قائم رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زہریلے کیڑے بے قابو ہو جاتے اور انسان نقصان اٹھاتا۔ ناظرین، یہ تمام واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چھوٹے بڑے جاندار کو ایک خاص حکمت اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ چاہے وہ چھپکلی ہو، مچھلی ہو، کیڑا ہو یا پرندہ ہو یا عقرب، سب کا ایک خاص کام ہے، اور انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو سمجھے اور شکر ادا کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے ایک مکھی کو دیکھا جو لوگوں کے کھانے میں جا کر بیٹھتی تھی۔ لوگ اس سے بہت تنگ ہوتے تھے۔ آپ نے کاستوں سے پوچھا، یہ مکھی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ قاصد جواب نہ دے سکے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا، یا اللہ یہ مکھی کیوں پیدا کی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پوچھا، یہ مکھی بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ یہ چھوٹے کیڑوں اور حشرات کو کھا کر زمین اور انسان کے لیے حفظان صحت کا انتظام کرتی ہے۔ اگر یہ مکھی نہ ہوتی تو کچھ بیماریاں اور نقصان دہ حشرات انسان تک پہنچ جاتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سانپ کو دیکھا جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ خطرناک ہے، مار دینا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس سانپ کی اپنی جگہ حکمت ہے، یہ زمین کے کیڑوں اور چھوٹے جانوروں کو قابو میں رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمین پر کیڑوں کا انبار ہو جاتا اور انسان اور حیوان سب متاثر ہوتے۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں ایک چھوٹا سا پرندہ دیکھا جو کیڑوں کا شکار کر رہا تھا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یہ پرندہ بھی کام کا ہے یا نہیں، اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، یہ پرندہ زمین کی حفاظت کرتا ہے، اس کے شکار کرنے سے نقصان دہ کیڑوں کی تعداد کم رہتی ہے اور زمین اور انسان دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن دربار میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا عقاب چھوٹے جانوروں کو شکار کر رہا ہے۔ آپ نے جنات سے کہا کہ یہ عقاب بھی حکمت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ زمین کے توازن کو قائم رکھتا ہے اور نقصان دہ جانوروں کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹا کیڑا پانی کی نالیوں میں رہتا تھا۔ یہ کیڑا پانی کی صفائی کرتا اور زمین میں نمی برقرار رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کیڑا بھی زمین کے نظام میں ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمین خشک اور زمین کی پیداوار متاثر ہوتی۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ ہر چھوٹے بڑے جاندار میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، چاہے وہ کیڑا ہو یا چھپکلی ہو، مکھی ہو یا عقاب ہو، سب کی اپنی جگہ اور اپنا مقام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر مخلوق میں اللہ کی حکمت دیکھے اور اسے نقصان پہنچانے یا ناپسند کرنے سے پہلے سوچے کہ شاید اس کا وجود بھی اسی مقصد کے لیے ضروری ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہر چیز انسان کے لیے مفید یا زمین کے توازن کے لیے اہم ہے۔ ناظرین، یہ ہمیں اللہ کی تخلیق پر اعتماد اور شکر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے۔